السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں قیام کی حالت میں قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ امام کو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی کوئی دوسری سورت یا سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے۔ تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی پڑھانی چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 صورتیں اور پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور دوسری کو چھوٹا کرتے، اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے جو سنائی دیتی، اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے علاوہ 2 صورتیں یعنی ہر رکعت میں ایک ملا کر پڑھتے، اور پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی کرتے۔ صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری مختصر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے امام فرض کرے پڑھا رہا ہے یا ہم انفرادی نماز پڑھ رہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی رکعت ہے نا، اس میں تلاوت دوسری رکعت کی نسبت زیادہ کی جاتی ہے، اور جو 4 فرض پڑھے جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ تیسرے اور چوتھے فرض میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت نہیں کیا جاتا۔ ہاں، پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تلاوت قرآن کا دوسرا حصہ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھتے، اس طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھتے جو پہلی رکعت والی سورت سے چھوٹی ہوتی تھی، اور پہلی رکعت نسبتاً لمبی پڑھنی چاہیے اور دوسری رکعت چھوٹی پڑھنی چاہیے۔ یہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے ظہر و عصر کی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنی چاہیے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ تو اب اس سے بھی آپ کو بات پتہ چل گئی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا جماعت کی نماز میں ظہر عصر سری ہوتی ہے، جس میں امام بھی تلاوت بہت آہستہ آواز میں کرتا ہے اور مقتدی بھی۔ اس میں مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھنا ہے، مگر جہری نماز میں امام تلاوت اونچی آواز میں کرتا ہے، وہ فجر ہے، مغرب اور عشاء۔ اس میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہم اس کے پیچھے اس کی پیروی کریں گے، اس کے بعد امام جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو صرف ہم نے سننا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا نہیں ہے۔ منفرد کو سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی چاہیے۔ جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی ترتیب واجب نہیں، ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 صورتیں ملا کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کراتا تھا، وہ تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا، بھی کوئی اور سورت پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ کو صورتحال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کے کہنے پہ عمل کیوں نہیں کرتے اور سورۃ اخلاص کو ہر رکعت میں قرات سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اب دوسری حدیث ہے، حضرت احنف رحم اللہ نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ کہف سورت نمبر 18 ہے اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف سورت نمبر 12 یا سورہ یونس سورت نمبر 10 پڑھی، بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہی 2 صورتوں کے ساتھ پڑھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیث سے ایک بات پتہ چل جاتی ہے، نماز میں جو قرآن کو ہم نے تلاوت کرنا ہے نا، اس میں ترتیب واجب نہیں کہ جیسے فرض کریں جو ہے سورۃ بقرہ پہلے آتی ہے، سورۃ آل عمران بعد میں آتی ہے۔ اب ایک بندہ کہے نہیں جی میں سورۃ بقرہ ہی پہلے میں پڑھوں گا، آل عمران بعد میں۔ اگر کوئی سورۃ آل عمران پہلے پڑھ لیتا ہے بعد میں سورۃ بقرہ، تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ اب وہ انصاری جو ہے ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا پھر کوئی اور سورت پڑھتا، اور اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، جو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ تو ان دونوں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے، نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو ترتیب اس میں واجب نہیں ہے۔ امام یا منفرد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ تلاوت کر سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں، جوہینہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا
کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ راوی کہتا ہے معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلا ارادہ کیا یا خود کیا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پہلی رکعت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دوسرے میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ کوئی منع چیز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرات کی جگہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نماز میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو قرآن مجید کی جگہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو ایک اصول میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، سورہ فاتحہ اسے پھر بھی یاد کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو رکعت ہی نہیں ہوتی نا۔ اب اللہ کے نبی نے بھی کیا کہا ہے کہ رات کی جگہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی، پھر آگے جو قرآن کا پورشن پڑھنا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ بھی یہ کلمات اگر اسے آتے ہیں تو یہ کلمات پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ ہم کو ایک آدھی سورت لازمی یاد کر لے، وہ ایک پیچھے حدیث میں نے آپ کو پڑھائی ہے کہ ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ قرات کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں سوالیہ آیات کا جواب دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورت اعلیٰ پڑھتے، اس کا آغاز کرتے اپنے بلند مرتبہ رب کی پاکی بیان کرو، تو پڑھتے ہوئے جواب میں کیا کہتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا بلند مرتبہ رب پاک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث حضرت موسیٰ بن ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے، تو جواب میں خود ہی کہا سبحانہ کا ولا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس سے اس جواب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی پاکی کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے۔ جہاں کوئی اللہ کے عذاب کی بات ہو تو ہمیں اللہم لا مجعلنا منہم کہنا چاہیے۔ کہیں حساب کتاب کی بات آ رہی ہو تو ہمیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا چاہیے۔ یہ جو ہے نماز میں اس طرح کہنا جو ہے وہ جائز ہے۔ قرات کے دوران سجدے تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والے دونوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیات سن کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس لیے سجدہ تلاوت کرنا دیکھیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کر لیں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں آنکھیں اور کان بنائے۔ تو یہ دعا اگر کسی کو یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، اگر یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تلاوت کرنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والے کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تلاوت کرنے والے نے سجدہ کیا ہے تو پھر ہم نے بھی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرنے والے نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدے میں گیا ہے تو پھر مقتدی بھی کیا کریں گے؟ سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے زمانے میں آیت سجدہ تلاوت کی تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سے کچھ لوگ سوار تھے، بعض نے زمین پر سجدہ کیا اور سواروں نے اپنے ہاتھ پہ سجدہ کیا۔ تو اب ان تمام احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سجدہ تلاوت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کر لیں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کیا اور کئی موقعوں پر نہیں بھی کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے سے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔